کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے. میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی. بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا. میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. حج سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہے. شیخ، آج کی مجلس کا سوال یہ ہے حج سے متعلق کہ قسطوں پر حج کرنا کیسا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر بہت سارا قرض ہے، اس کے باوجود وہ حج پر جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. دیکھیں، اسلام ایک عظیم دین ہے، جی. اور اسلام کے جو واجبات ہیں، فرائض ہیں یا ارکان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پر ایک ہی انداز سے تھوپا نہیں ہے. جی. خاص کر حج جیسی عبادت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرض کیا تو کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جی. جو بندہ حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اسی پر حج فرض ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بلکہ دو سوالات جو آپ نے اپنے سوال میں بھی پیش کیا. نمبر ایک یہ کہ لوگوں کے اوپر قرضے ہیں، جی. جی. اور اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں، تو اور حج کو جانے کی تیاری کر رہے ہیں. یہاں پر ہم تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہیں گے. نمبر ایک، مان لیجئے کہ میں نے آپ سے ایک 5 لاکھ روپے قرض لیا تھا، جی. اور میں نے 2 سال کا ٹائم لیا. جی. اب 2 سال کا ٹائم ہوا نہیں ہے، مدت میرے اور آپ کے بیچ کی 2 سال کی تھی. 2 سال کی مدت سے پہلے میرے پاس پیسہ آ گیا، میں نے آپ سے جو 5 لاکھ روپے لیا تھا اس سے کمایا، خوب اچھا پروفٹ ہوا. اب ہونا یہ چاہیے اخلاقی طور پر کہ اگرچہ کہ میری آپ کو دینے کی مدت نہیں آئی، لیکن اس سے پہلے بندے کو قرض سے بری الذمہ ہو جانا چاہیے. لیکن اگر مان لیجئے ایک بندہ قرض ادا کرنے کے بجائے نہیں میں حج پر جا کر آتا ہوں سوچ رہا ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے درمیان میں جو عہد ہے، ایگریمنٹ ہے، وہ 2 سال کا ہے، وہ ابھی 2 سال ہوئے نہیں اور میں حج سے واپس آنے کے بعد دے سکتا ہوں. ایسی صورت میں اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی میں آپ کو کوئی گارنٹی دینے والا بندہ لا کر جمع کروں. اچھا. کہ بھئی اگر میں حج پہ جا رہا ہوں، میرے ساتھ کچھ ہوگا تو میرا جو قرضہ ہے یہ بندہ ادا کرے گا. صحیح. لیکن اگر کوئی بندہ، مان لیجئے میں نے آپ سے قرض لیا اور وقت ہو چکا ہے اس کا، تو میں اخلاقی طور پر حج کو نہیں جا سکتا. مجھے اپنا قرض پہلے ادا کرنا ہے، کیونکہ حقوق العباد یہ پہلے ہے حقوق العباد، حقوق اللہ سے. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کچھ عبادات مجھ پر ایسا نہیں لاگو کر دیتا کہ بھئی میں جو ہے ایک طرف پھنس بھی جاؤں اور وہ میرے لیے گلے کی ہڈی بن جائے. تو قرض کی ادائیگی یہ پہلے ہے، اہم ہے. پہلے میں قرض ادا کروں اور بعد میں اپنے حج کرنے کے حوالے سے سوچوں. اگرچہ کہ اگر وقت باقی ہے تب بھی افضل تو یہی ہے کہ میں قرض سے بری الذمہ ہو جاؤں. اب رہی بات قسطوں پر، آج کل شاید کچھ ٹور والوں نے ایسا سسٹم رکھا ہے. مان لیجئے 6 لاکھ روپے کا پیکج ہے، آپ 3 لاکھ روپے ابھی دیجئے، 3.5 لاکھ روپے ابھی دیجئے، یا 4 لاکھ ابھی دیجئے، 2 لاکھ واپس آنے کے بعد. بھئی واپس آنے کی گارنٹی کس کی؟ جانے سے پہلے کوئی حادثہ ہو جائے، موت ہو جائے، تو یہاں پر بھی یہ مسئلہ کہ ایک بندہ اپنے اوپر ایک ایسی چیز لاد رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض ہی نہیں کی. اب واپس آنے کے بعد اس کے حالات کیا ہوں گے؟ دے پائے گا، نہیں دے پائے گا؟ اس کی زندگی میں کیا کچھ چیزیں آ سکتی ہے؟ گھر والے اگر انتقال ہو جائے تو گھر والے ادا کریں گے یا نہیں؟ آپ تو حج کے لیے نکلے، اور اگر قرض ادھورا رہ گیا، باقی رہا، آپ دے نہیں پائے،
بھلے آپ زندہ رہیں دے نہ پائیں یا آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کے ورثہ دینے سے انکار کر دیں جی تو یہ تو قرضہ کل قیامت میں آپ کے سر ہوگا, آپ کا گریبان ہوگا اور قرض دینے والا انسان اس کو پکڑے گا. پہلی بات, اس طرح کی اسکیمیں نکالنا یہ خود بھی ان کا اپنا ذاتی مفاد ہو سکتا ہے, جی جی لیکن مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں خواہ قرضے لے کر ایسی عبادت کیوں کروں, یا ادھار لے کر ایسی عبادت کیوں کروں, یا قسطوں پر ایسی عبادت کیوں کروں جو آگے حالات نہیں پتا مجھے کہ میرے ساتھ کیا کچھ پیش آنے والا ہے. لہذا ہمارا مشورہ ہے ان لوگوں سے جو اس طرح کی چیزوں میں آ کر اپنا نام لکھوا دیتے ہیں, کچھ رقم دے دیتے ہیں اور پھر آگے چل کر اللہ نہ کرے کچھ ایسے حالات پیش آ جائیں تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. آپ یہ نہ کہنا کہ حج کی وجہ سے میرے ساتھ یہ مصیبت آئی. آپ اس کا بل حج کے نام پر نہیں پھاڑنا, آپ اس کو اسلام کے کندھے پر رکھ کر لوگوں کے سامنے اپنا رونا گرانا نہیں گانا. بالکل. اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں. ایسی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے. اللہ تبارک و دیکھیں, اگر کوئی بندہ استطاعت نہیں رکھتا ہے اور وہ حج نہ کرے تو اللہ تعالیٰ تو نہیں پوچھے گا. استطاعت نہیں رکھتا ہے, زبردستی کا حج کر کر اگر وہ مرے گا تو اللہ تعالیٰ قرض کے بارے میں تو ضرور پوچھے گا. اور جو بندہ آپ کو قسطوں پر لے جا رہا ہے, اللہ نہ کرے اگر کسی کی موت ہو جائے, وہ یہ تو نہیں کہے گا چل یار بندہ مر گیا ہے حج کرتے ہوئے میں اس کا قرضہ معاف کروں گا. تو وہ تلتلائے گا, ہو سکتا ہے اس کی آہ نکلے گی, ہو سکتا ہے وہ بد دعا کرے گا. تو جو بھی ہے اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. شکرا, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ ووفقہ لکل خیر کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم, میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیوز, الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد کبھی شیخ عارف کبھی شیخ ابراہیم بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں, پھیلائیں.